معزز ناظرین، آج ہم آپ کو چانڈیو قبیلے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کی تاریخ، اس کی ابتدا، یہ قبیلہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں کہاں سے آباد ہوا، اب یہ قبیلہ کہاں جا پہنچا۔ نیز ہم بات کریں گے اس قبیلے کی مشہور شخصیات کے بارے میں، اور اسپیشلی ہم بات کریں گے ام رباب کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، ام رباب چانڈیو سندھ دھرتی کی بیٹی ہیں، جنہوں نے وہاں کے وڈیرے شاہیوں کو للکارا۔ جواب میں ان کے خاندان کے افراد کو قتل کر دیا گیا، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ آج بھی اس قوم کی بہادر بیٹی کو پورا پاکستان جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، چانڈیو اصل ایران کے بعد بلوچستان سے شروع ہوتا ہے، اور اب زیادہ تر پاکستان کے صوبہ سندھ، بلوچستان، سراکستان یعنی جنوبی پنجاب میں آباد ہے۔ چانڈیو قبیلے کی ابتدا اردگانی گرد بلوچ نامی شخص سے ہوئی، جو عراق کردستان سے ہجرت کر گئے۔ ان کے 14 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام چاند تھا۔ چاند کے 3 بیٹے تھے، ہر ایک کے اپنے بچے تھے۔ ایک بیٹے نے اپنے بچے کو لغاری کہا، لیکن دوسرے 2 بچوں نے اپنے بچوں کے لیے چاند کا نام منتخب کیا۔ یہ مشہور چانڈیو کے نام سے ہوئے۔ یہ پہلا بلوچ قبیلہ تھا جو رنڈ اور لاشاری کے مابین بیکار اور بلوچ نسل کشی کی جنگ کی مایوسی کی وجہ سے بلوچستان کے پہاڑوں، خصوصاً ہردو کلات اور درد بولان سے رخصت ہوا تھا، اور یہ قبیلہ ڈیجی خان کے کوہ سلیمان علاقوں میں آباد تھا۔ اس وقت قبیلے کے سربراہ 1600 عیسوی میں سردار ہریان خان بلوچ نے اپنے خوبصورت چھوٹے بیٹے احمد خان چانڈیو کے نام پر ایک نیا گاؤں قائم کیا تھا، اور اسے عام طور پر کوٹ یا قلعہ احمد خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس وقت یہ گاؤں ڈیرہ غازی خان کے قریب کوٹلہ احمد خان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس بہادر سردار کی قبر ڈیجی خان کے قریب پیر سخی سرور کی حدود میں ہے۔ سردار ہریان خان کا دادا اور بیٹا جو عراق سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس قبیلے کے ساتھ گیا اور اس کی سربراہی کرتا تھا۔ سردار سلیمان خان چانڈیو تھا، اور مشہور سردار سلیمان خان چانڈیو کے نام سے جانا جاتا تھا، جو سندھ کے آرمی چیف دولہ دریا خان لاشاری کی درخواست کے بعد ڈیرہ غازی خان سے ہجرت کر گیا۔ اس خطے میں جہاں یہ خاندان رہتا تھا، اسے چانڈکا علاقہ کہا جاتا ہے، جو کمبر، شہداد کوٹ اور لاڑکانہ اور دادو اضلاع میں ہے۔ چیف سردار سلیمان خان کے ایک بھائی یعنی سردار حامل خان چانڈیو اپنے سب سے قدیم گاؤں چانڈکا میں رہتے ہیں، لیکن آج کل وہ رجحان مزاری پرانے چانڈکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرانے چانڈکا کا آخری سردار میر مارک خان چانڈیو مبارک خان نے مزاری سردار میر شہالی خان کو شکست دی، لیکن بدقسمتی سے مین چانڈیو کے کمانڈر اس جنگ میں فوت ہو گئے، اور باقی چانڈیو قبیلے اپنے آبائی علاقے سے بہاولپور ریاست کے علاقے میں چلے گئے، جس کو بوم کہا جاتا ہے۔ اس وقت سردار میر حیدر خان چانڈیو قبیلے کا کمانڈر تھے۔ چانڈیو قبیلہ بعد میں سندھ اور پنجاب کے پورے خطے میں پھیل گیا۔ چانڈیو قبیلہ اب سندھ میں ارتکاز کے ساتھ پاکستان میں پھیل چکا ہے۔ سر نواب غیبی خان چانڈیو کو بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آخر میں انگریزوں نے خوش ہو کر نواب کے لقب سے نوازا تھا۔ بعد میں برطانوی حکومت نے چانڈکا خطے کی حیثیت کو منظور قرار دیا۔ معزز ناظرین، چانڈیو قبیلے کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ ناظرین چانڈیو قبیلے کے بارے میں جو خاص، بہترین اور عمدہ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔
معزز ناظرین، چانڈیوں کا قدیم ترین گاؤں غیبی ڈیرو ہے، جو سب سے زیادہ بااثر گاؤں رئیس حاجی بھمبو خان چانڈیو ہے، جسے فیروز خان چانڈیو نے قبضہ کر لیا۔ وہ فیروز خان چانڈیو کی وفات کے بعد اس قبیلے کے عظیم فرد تھے۔ ان کے بیٹے غل محمد خان چانڈیو نے ان کی قیادت سنبھالی۔ محمد گھیزر چانڈیو غوث محمد خان چانڈیو کا بیٹا ہے۔ مظفر علی چانڈیو محمد حیدر چانڈیو کا بیٹا ہے اور محمد یاسر چانڈیو مظفر علی چانڈیو کا بیٹا ہے۔ اس خاندان نے چانڈیو کی قبیلے کی کامیابی میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس گاؤں یعنی حاجی رئیس بھمبو خان چانڈیو تعلق میرو خان ضلع کمبر شہداد کوٹ کے قریب ہے اور اس وقت دی گریٹ اور بہادر نواب ڈاکٹر عبدالقادر چانڈیو بیٹا نواب غلام محمد چانڈیو گاؤں رئیس بھمبو خان چانڈیو قبیلے کی کامیابی میں ایک عظیم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقادر چانڈیو سندھ پولیس میں SPO ہیں اور ان کے بڑے بھائی عبدالخالق چانڈیو اور چھوٹے بھائی عبدالستار چانڈیو بھی چانڈیو قبیلے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور چانڈیو کے ترقیاتی کام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ضلع اجبانی میں حزدار خیر محمد چانڈیو قبیلے کے سربراہ ہیں، بعد میں آفتاب چانڈیو قبیلے کے سربراہ ہوں گے۔ چانڈیو قبیلہ ایک مشہور بلوچ قبیلہ ہے جو زیادہ تر سندھ پاکستان میں آباد ہے اور یہ قبیلہ بلوچ نسلی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے اور سندھ کے مختلف اضلاع خاص طور پر لاڑکانہ، دادو، کمبر شہداد کوٹ، شکارپور، جیکب آباد اور سکڑ میں پایا جاتا ہے۔ چانڈیو قبیلہ بلوچ قبائل میں شامل ہے جن کی اصل جڑیں ایران، افغانستان اور بلوچستان میں پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چانڈیو قبیلہ رانجھا خان یا چاند خان کی نسل سے ہے، جس کی وجہ سے انہیں چانڈیو کہا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ بلوچ قبائل مختلف ادوار میں سندھ میں ہجرت کرتے رہے اور چانڈیو قبیلہ بھی ان میں شامل تھا۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق یہ قبیلہ میر چاکر رنڈ کے دور میں سندھ کی طرف ہجرت کر کے آباد ہوا۔ سندھ میں تالپور حکمرانوں کے دور میں چانڈیو قبیلے کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ یہ قبیلہ اس وقت بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں ایک مضبوط قبائلی حیثیت رکھتا ہے۔ چانڈیو قبیلے کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بھی مختلف مزاحمتی تحریکوں میں حصہ لیا۔ سندھ میں انگریزوں کی حکمرانی کے خلاف بلوچ قبائل میں مزاحمت عام تھی اور چانڈیو بھی اس کا حصہ رہے۔ چانڈیو قبیلہ زیادہ تر زراعت اور مال مویشی پالنے سے وابستہ ہے۔ قبیلے کے افراد اپنی مہمان نوازی، بہادری اور روایات کی پاسداری کے لیے مشہور ہیں۔ یہ قبیلہ بلوچی اور سندھی اور سرائکی زبانیں بولتا ہے۔ آج کے دور میں چانڈیو قبیلے کے لوگ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جیسا کہ سیاست، تعلیم، زراعت اور تجارت وغیرہ میں۔ سندھ میں چانڈیو قبیلے کی ایک مضبوط سیاسی شناخت ہے اور کئی چانڈیو شخصیات قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا حصہ رہ چکے ہیں۔ قبیلے کے لوگ اب بھی اپنی روایات سے جڑے ہوئے ہیں اور دیہی علاقوں میں اپنی ثقافت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ چانڈیو قبیلے کی اگر مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو نواب سلطان چانڈیو بلوچستان اور سندھ میں معروف شخصیت۔ سندھ میں 48 لاکھ چانڈیا برادری رہتی ہے جو تمام کے تمام غیبی نواب چیف سردار احمد خان چانڈیو کی سرداری میں ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ سراکستان یعنی جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی چانڈیا برادری رہتی ہے جن کی تعداد 27 لاکھ ہے۔ صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں چانڈیا برادری رہتی ہے جن کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہے، اور صوبہ پنجاب کے ڈیرہ غازی خان کی سرحدوں پر بھی چانڈیا برادری رہتی ہے۔ پنجاب کے 39 یونین کونسلوں کے چیئرمینوں وائس چیئرمین چانڈیا ہے۔ صوبہ سندھ کے 385 یونین کونسل کے چیئرمینوں وائس چیئرمین چانڈیو ہیں۔ 1139 چانڈیو کونسلر ہیں۔ صوبہ سندھ سے کمبر شہداد کوٹ سے غیبی نواب شبیر احمد خان چانڈیو MNA
اور MP اور ضلع ناظم رہ چکے ہیں۔ غیبی نواب سردار احمد خان چانڈیو تعلقہ ناظم اور MP رہے۔ نواب برہان خان چانڈیو منسٹر ایکسائز اور خاص مشیر رہ چکے ہیں۔ نوشہرہ فروز سے رئیس ممتاز علی چانڈیو منسٹر اور مشیر خاص رہ چکے ہیں اور ڈویژن شہید بے نظیر آباد کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ حیدرآباد سے مولا بخش چانڈیو وفاقی وزیر قانون، صوبائی وزیر اطلاعات اور 2 بار سینیٹر رہ چکے ہیں۔ نصر اللہ بلوچ سکڑ سے سابق MP تھے۔ بدین سے محمد نواز چانڈیو 3 بار MP رہے۔ ضلع نواب شاہ سے غلام قادر چانڈیو 3 بار MP اور 1 بار سینیٹر رہے۔ دادو کلثوم چانڈیو 2 بار MP رہی ہیں۔ تقریباً 9 SSP ہیں صرف سندھ میں۔ چانڈیو یا چانڈیا قبیلے کی مختصر تاریخ اگر ہم بتائیں آپ کو، عبداللہ رنڈ لکھتے ہیں کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور ایرانی بلوچستان میں پائے جانے والا ایک بلوچ قبیلہ ہے جو سندھ کا سب سے بڑا جاگیردار سمجھا جاتا ہے۔ بعض تاریخ دان کے حوالہ جات سے یہ ہوٹ بلوچ کی اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ اکثر قبیلے کے لوگ بلوچی اور سرائکی کو مادری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چانڈیو قبیلے کی اگر ذیلی شاہوں کی بات کی جائے تو مرزانی، حسنانی، بنگالی، اجبانی، علیارزئی، بنڈانی، چولیانی، گیبانی، گورمانی، جنواری، لہریجو، شتانی، حسانی، مارفانی، مصرانی، منانی، کمبرانی، نترانی، تمانی، سمرانی، داوانی سندھ اور ایران۔ صوبہ پنجاب رحیم یار خان میں خاص طور پر عام ہیں یہ قبیلے حیدرانی، خانانی، لالوانی، پسانی، رنگانی، زنگانی، پیرلانی، جھنڈانی، نوتانی۔ قبیلہ حسنانی چانڈیو مصرانی، منانی، تہرانی، داوانی، گورومانی قبیلے کے بڑے قبیلے ہیں۔ چانڈیو نام ایک قبائلی بزرگ چاند سے ماخوذ ہے، چند جس کا نام اس کی اولاد کو دیا گیا۔ چانڈیو قبیلے میں پہلی قیادت کا تعلق مرزائی قبیلہ اور دوسرا حسنی قبیلہ۔ یہ قبیلہ اب پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ سندھ میں مرکوز ہے۔ سندھ میں وہ نواب شاہ، گوٹکی، جمشورو، دادو، کمبر، شداد کوٹ، لاڑکانہ، نوشہرہ، فیروز، خیر پور اور کشمور کے اضلاع میں کثرت سے آتے ہیں۔ پنجاب میں یہ رحیم یار خان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، لیا، ملتان، بہاولپور اور سرگودا کے اضلاع میں اکثریت میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ قبیلہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع میں رہتا ہے اور بلوچستان میں سبی اور ڈیرہ مراد جمالی کے اضلاع میں اکثریت میں ہے۔ وہ جعفر آباد، جہال، بولان، ہزدار اور کوہلو میں بھی رہتے ہیں۔ بلوچستان میں چانڈیو کی اکثریت ضلع سبی میں ہے اور کچھ ڈیرہ مراد، جمالی، اوسطا، محمد بولان، ہزدار، کرہ، بارکان، کوہلو، ایجنسی اور بلوچستان کے مکران میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں رہنے والے چانڈیو قبیلے کی اکثریت گاؤں مرحوم ننگڑ خان چانڈیو متھیانی کے قریب، ملتان کے قریب گاؤں جگو والا، تحصیل مورو اور ضلع نوشہرہ فیروز میں رہتے تھے اور ضلع لاڑکانہ کے ڈگے چانڈیو میں۔ اور مزید ناظرین کہا جاتا ہے کہ چانڈیو بلوچ قبیلہ اکبری دور میں چانڈکا کے نام سے ایک جاگیردار قبیلہ تھا۔ روجان، مزاری، کوٹ سرواہی وغیرہ چانڈیو ریاست تھی۔ نواب سلطان احمد خان چانڈیو اس قبیلے کے سربراہ تھے۔ بعد میں سندھ کو مستقل مسکن بنایا۔ چانڈیا قبیلہ ہندکو علاقہ پر قابض ہوا۔ اکبر اعظم کے سپہ سالار مرزا عبدالرحیم خانان نے چانڈکا علاقہ مجددی فرقہ کو مبلغ کے طور پر جاگیر دیا تھا۔ چانڈیا بلوچ قبیلہ نے سیوہن کے مغل صوبیدار کے ناک میں دم کا رکھا تھا اور جب مغل ان پر حملہ آور ہوتے لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوتی تھی۔ چانڈیو قبیلہ ملک بھر میں قیام پذیر ہے۔ چانڈیو قبیلے کا پہلا قدیم ترین گاؤں غیب ڈیرو جاگیر اور دوسرا قدیم ترین گاؤں شہداد کوٹ میں
यूसी रईस इतबार खान चांडियो और मेरो खान का गांव सरदार भंबो खान चांडियो है। कंबर में गांव गोरमानी रईस महमूद अली चांडियो है। अब चांडियो कबीले की कुछ मशहूर शख्सियात की बात करते हैं, फिर आपको उम्मे रबाब की कहानी सुनाएंगे और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये तस्वीर में नज़र आने वाले मोहतरम एजाज अली चांडियो सिविल जज और जुडिशनल मजिस्ट्रेट है। अजहर अब्बास खान चांडियो MPA, मौला बख्श खान चांडियो पाकिस्तान पीपल पार्टी, रोजहान शहनशाह खान चांडियो DSP, SSP अदील हुसैन खान हैदराबाद पुलिस, अरबाब खान चांडियो रिपोर्टर ARY न्यूज़, परवेज़ अहमद खान चांडियो DIG सिंध, मोहम्मद इकबाल खान चांडियो एडिशनल डायरेक्टर पंजाब, सदारती अवार्ड याफ्ता इंचार्ज CTD साउथ पंजाब, पंजाब पुलिस के पहले ऑफिसर जिनको सदर पाकिस्तान ने तगमा शुजात साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। नवाब वहीद खान चांडियो सिंध से हैं। आबिद हुसैन खान चांडियो सुपरिटेंडेंट DC ऑफिस राजनपुर, नवाब सरगैबी खान चांडियो 1930 में अपने कबीले और बरतानवी मेहमानों के साथ, मुजफ्फरगढ़ से एडवोकेट अब्दुल गफ्फार खान चांडियो आज़ाद उम्मीदवार बराए MNA, चीफ ऑफ चांडियो नवाब सरदार अहमद खान चांडियो MBA, चीफ ऑफ चांडियो नवाब सरदार अहमद खान चांडियो के भाई नवाब बरहान खान चांडियो MPA सिंध असम्बली, याकूब चांडियो बलोच आर्मी NA यूनिट PT स्टेक्टर, SSP CD इस्लामाबाद नौशरवान अली खान, सराज अली खान चांडियो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध कराची, DC लाड़काना तारिक मंजूर खान चांडियो, नवाब गैबी सरदार अहमद खान चांडियो, SSP लाड़काना अख्तर हुसैन खान, MTA आमिर नवाज खान चांडियो साबक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार के साथ, गुलाम असगर चांडिया DSP सदर सर्कल मुजफ्फरगढ़, मीर चंगेज़ खान चांडियो, अकबर खान चांडियो SHO, और आखिर में हम चांडिया कबीले की जिस बेटी का जिस बहन का जिक्र करने जा रहे हैं, उम्मे रबाब चांडियो बहुत ही बहादुर नाडार बेखौफ, हम इनकी मुख्तसर दास्तान आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी हाँ नाज़रीन, वही उम्मे रबाब हैं जिनकी तस्वीर और वीडियोज़ कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें वो इंसाफ देंदा को झंझोड़ने के लिए नंगे पैर अदालत में गईं और उम्मे रबाब सरदारी निज़ाम के खिलाफ अपने वालिद का मिशन जारी रखना चाहती हैं, जिसके लिए वो गुज़श्ता से इंसदाद दहशतगर्दी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा चुकी हैं। इनका मुतालबा सिर्फ 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये वही उम्मे रबाब हैं जिनकी तस्वीर और वीडियो कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इनका नंगे पांव अदालत जाना। उम्मे रबाब इस बारे में कहती हैं कि ऐसा करने का मेरा मकसद ये था कि वो लोग जिन्हें एहसास नहीं है या वो काजी जो अंदर बैठा है इसके दिल में ये रहम पैदा हो कि 15 माह से ये बच्ची सिर्फ इंसाफ के लिए दाइयाँ दे रही है। रबाब कहती हैं कि सिंध की सरदारी निज़ाम के खिलाफ खड़ी हूँ ताकि वो नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई किसी के साथ ना हो। सरदार चाहते हैं कि लोग इनके ज़ेरे दस्त हों। वो कहती हैं कि मैं सरदारों और वडेरों के खिलाफ खड़ी हुई हूँ और एक ही मुतालबा है कि मैं इंसाफ चाहती हूँ। अब वहाँ अंदर बैठे हुए काजी पर मुनहसर है कि वो अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, वो किस किस्म का इंसाफ कर रहे हैं। सिंध में रवायती माहौल के बारे में इनका कहना है कि दही सिंध में तकरीबन यही होता है। सरदारों की नफ्सियात ये होती है कि लोग हमारे ज़ेरे दस्त हों, जैसा कि हम चाहते हैं वैसे ज़िंदगी गुजारे। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो
تو اسے یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی۔ میرے باپ کا کہنا تھا کہ میرے والد کہتے تھے کہ قانون اور مذہب نے آزادانہ زندگی کے حقوق دیے ہیں۔ ان کی آواز پر چانڈیا برادری اکٹھی ہو رہی تھی۔ یہ بات سرداروں سے برداشت نہیں ہوئی۔ قتل ہوئے کیوں؟ میرے باپ کا تعلق سندھ کے ضلع لاڈو کی تحصیل میٹ سے ہے۔ کچھ عرصہ قبل 17 جنوری کو میر شہر میں ڈی ایس پی پولیس کے دفتر کے سامنے ان کے والد مختار چانڈیو، دادا کرم اللہ چانڈیو اور چچا قابل چانڈیو کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا، جس کا الزام مقامی سرداروں پر لگا کر سکڑ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں حالیہ سماعت کے موقع پر میرے باپ نے مقدمہ میں تاحیر پر خاموشی احتجاج ریکارڈ کرایا، جس میں وہ ننگے پاؤں عدالت گئیں۔ سوشل میڈیا پر یہ تصاویر بڑے پیمانے پر شیئر ہوئیں اور لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ میرٹھ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا نشانہ مختار چانڈیو تھے، جس کے ساتھ میں ان کے والد اور بھائی بھی آ گئے۔ میرے باپ کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ یہ بنی تھی کہ ان کے والد نے تمدار کونسل کے نام سے ایک کمیٹی بنائی تھی جو سرداری نظام کے خلاف تھی۔ اس تحت قتل کا مقدمہ انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت دائر ہے، جس میں میرے باپ کے چچا مدعی ہیں جبکہ بھائی مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ میرے باپ جو خود لا کی طالبہ تھی، انہوں نے پیروی کی ذمہ داری سنبھال لی اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو اپنی طرف متوجہ کروانے میں کامیاب ہوئے۔ میرے باپ کے مطابق 4 ماہ ہو گئے تھے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ ہمیں تو انصاف چاہیے۔ میں چیف جسٹس کی گاڑی کے سامنے گئی کیونکہ میں بہت مجبور تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ پولیس گارڈ مجھے شوٹ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر میں نے جان کی پرواہ نہیں کی، صرف اس لیے کہ میں انصاف حاصل کر سکوں۔ باثر ملزمان سپریم کورٹ کے ازخود نوٹس بھی ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے میرے باپ کی فریاد کا 2 بار ازخود نوٹس لیا۔ میرے باپ کے مطابق سکھڑ میں چیف جسٹس نے عوام کے سامنے اعلان کیا تھا کہ میں انصاف دلاؤں گا اور 2 ماہ کے اندر مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، لیکن اس پر علم درہم نہیں ہو سکا۔ پھر جنوری میں تحریری طور پر حکم جاری کیا کہ یہ مقدمہ 3 ماہ کے اندر نپٹایا جائے، کیونکہ اس میں انسداد دہشت گردی کے دفعات لگی ہوئی ہے اور قانون کے مطابق یہ مقدمہ 3 ماہ سے 6 ماہ میں مکمل ہونا چاہیے، لیکن قانون پر یہاں کوئی عمل نہیں ہوتا۔ میرے باپ کہتی ہیں کہ انہوں نے عدالتوں پر اعتماد تو ہے لیکن ملزمان اتنے باثر ہیں کہ مقدمے میں تاحیر کراتے آ رہے ہیں۔ وہ خود لا کی طالبہ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ آج مجھے خود کو انصاف نہیں مل رہا تو کل میں کسی اور کو کیسے انصاف دلاؤں گی۔ میرے باپ کے دادا یونین کونسل بلی 2.5 تحصیل میل کے چیئرمین تھے، چچا ضلع کونسل کے رکن تھے۔ ان کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا۔ میرے باپ کا کہنا ہے کہ مقدمہ میں نامزد ملزمان کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے۔ وہ بلاول بھٹو سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہیں کہ آپ جمہوریت پر اعتبار رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں سرداری نظام سے گھسیٹا جا رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ میرے والد، دادا اور چچا تو واپس نہیں آ سکتے، پر یہ جو سندھ میں جاگیردارانہ اور سرداری نظام ہے، یہ وڈیرے جو بدماشی کرتے ہیں، میں ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں تاکہ آج یہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کل کسی اور میرے باپ کے ساتھ اتنی ناانصافی نہ ہو۔ اس سرداری نظام کی آڑ میں اس نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں۔ میرے باپ کا کہنا ہے کہ اس مقدمہ کی پیروی کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ وہ ریگولر کلاسز بھی نہیں لے پا رہی، جبکہ زندگی کو بھی خطرات لاحق ہیں، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے سیکیورٹی دے رکھی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار یہاں کے وڈیرے اور سردار ہوں گے۔ میرے باپ چانڈیو کی 3 مقتولین اہل خانہ کی 7ویں برسی سرداری نظام سے بغاوت کے دن کے طور پر منائی گئی۔ برسی تقریب میں میرے باپ چانڈیو نے انصاف کے حصول کے لیے کالے کپڑے پہن کر ننگے پاؤں احتجاج میں پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کے روز میرٹھ میں میرے باپ چانڈیو کی 3 اہل خانہ مقتولین والد، چچا اور دادا کی 7ویں برسی منائی گئی۔ میرے باپ چانڈیو کے گھر کے سامنے برسی تقریب کا اجتماع منعقد کیا گیا۔ برسی تقریب کے اجتماع میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ برسی تقریب کے سینکڑوں لوگوں کے اجتماع کو میرے باپ چانڈیو کی جانب سے برسی کا دن سرداری نظام سے بغاوت کے دن کے طور پر منایا گیا۔
उम्मे रबाब चांडियों ने बरसी तकरीब के मौका पर सैकड़ों लोगों के इज्तिमा को खिताब में सरदारी निज़ाम के खिलाफ नारा बुलंद करते हुए कहा कि सरदारी निज़ाम से बगावत और सरदारी निज़ाम के खात्मे के तौर पर यह बरसी दिन मनाया जा रहा है। इस निज़ाम के खिलाफ हम मुज़ाहमत करेंगे, इसमें हमारी बका है और आइंदा आने वाली नस्लें बचेंगी, इसलिए सरदारों के रास्ते को रोक कर आगे बढ़ेंगे, तब ये सिंध और अपना हकूक़ हासिल करेंगे। उम्मे रबाब चांडियों ने मज़ीद कहा है कि सिंध की अवाम को आज ये खास पैगाम है कि वो अपनी जदोजहद तेज़ करे। सिंध का बच्चा बच्चा इस निज़ाम के खिलाफ रोड पर निकल आए, सरदारों के रास्ते रोक कर करे और इस काफिले में आपके पीछे चलने के लिए तैयार हो। मुझे यकीन है कि एक दिन ज़रूर सरदारी निज़ाम का खात्मा होगा। उम्मे रबाब चांडियों ने कहा 3 अफराद के कत्ल केस में मुल्ज़मान सरदारों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखूँगी, मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वाज़ेह रहे कि 17 जनवरी 2018 में मुसल्लह मुसलमान ने मेरठ में उम्मे रबाब चांडियों के वालिद तमदार मुख्तियार अली चांडियों, चचा काबिल चांडियों और दादा रईस करमुल्लाह चांडियों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल केस में 7 मुल्ज़मान के खिलाफ उम्मे रबाब चांडियों के चचा परवेज़ चांडियों की वदीयत में दाखिल किया गया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिंध की इस बेटी का मुतालबा तो बहुत ही आला है। इसकी हिम्मत को, इसकी बहादुरी को दाद देनी पड़ेगी। अब नाज़रीन, हम मुख्तसर हालो हवाल बताएं जिस शख्सियत ने हमें ये तहरीरी मवाद दिया चांडियों कबीले के बारे में और उम्मे रबाब के बारे में जो हमें बताया, उनका नाम जनाब कारी मोहम्मद खालिद हैदरी सांगी साहब है, जो हमेशा से ही हमें वक्तन फ़वक्तन मवाद फराहम करते रहते हैं और हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये क्लिप पसंद भी आया होगा और आपके इल्म में भी ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अब नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए खास बेहतरीन मालूमाती क्लिप के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।